إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ادب گاہیست زیر آسما زرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدیں جا، الستی نے تیری ہم کو وہ بخشی ہے انا یا رب، الستی نے تیری ہم کو وہ بخشی ہے انا یا رب، ہوئے ہم خود شریک زمرے قالو بلا یا رب، نہ زلفیں ہیں نہ عارض ہیں نہ چشم نیم وا یا رب، نہ زلفیں ہیں نہ عارض ہیں نہ چشم نیم وا یا رب، مگر ہر ذرہ شیدا بھی ہے تیرے حسن کا یا رب، وہاں بھی حمد خوانی کا ہوا ایک سلسلہ جاری، کسی چٹان کی تہ میں کوئی کیڑا چھپا یا رب۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا آپ کے ہر دل عزیز پروگرام فضائل حج میں خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ای ٹی وی اردو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مذہبی پروگرامز جو آپ کے ہر دل عزیز پروگرام ہوتے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے آپ کی بھرپور خدمت کی پورے ماہ مکرم میں، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حج بیت اللہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فضائل حج پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو جو عازمین حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کو معلومات حاصل ہوں گے، ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، کیا اہم اراکین ہیں حج کے دوران اس سلسلے میں آپ کو معلومات فراہم کیے جائیں گے۔ اگر ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے HAJ یعنی حج ٹائپ کریں، اسپیس دیں، اپنا میسیج ٹائپ کریں، اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے آج ہمارے اس پروگرام میں جو معزز مہمان یہاں پر مدعو کیے گئے ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ مولانا مفتی سید شاہ صادق محی الدین صاحب قبلہ، صدر جماعت اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات و صدر دارالقضاء والافتاء الہند۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کے علاوہ یقیناً کعبۃ اللہ شریف اور مدینہ منورہ کے در و دیوار اور وہاں کی فضاؤں کو جس طرح وہاں پر لوگ جا کر فیض حاصل کرتے ہیں، ہم ای ٹی وی اردو کے ذریعے سے وہاں کے جو اہم باتیں ہیں اور نعت کے ذریعے، منقبت کے ذریعے، حمد کے ذریعے وہی آپ کو مزہ یہاں سے دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب۔ محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ابراہیم اللہ کے بندوں کو میرے گھر کے طواف کے لیے آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، پتھر اونچا ہوا، آپ نے آواز دی، آواز دینے کے ساتھ ہی کرۂ ارض پر، خطۂ زمین پر جتنے لوگ تھے، جن نے لبیک کہا اس آواز پر، اور ان کی پشتوں میں سے جتنے آوازیں آئیں وہ سارے کے سارے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جانے والے ہو گئے۔ ناظرین آئیے اور کیا اہم باتیں ہیں، فضائل حج کیا ہیں، حج کی کیا اہمیت ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید شاہ صادق محی الدین صاحب قبلہ۔ محترم مفتی صاحب، سب سے پہلے جو گفتگو کا آغاز کیا ہم نے رمضان مبارک کے بعد جو متبرک ایام آتے ہیں وہ ذی الحجہ کے ہیں، کیا اہمیت بتائی گئی ہے اس ماہ مکرم کی اور اس کو اتنی فضیلت کیوں عطا کی گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن والاہم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید الحج اشہر معلومات۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو الحجہ بڑا محترم مہینہ ہے
اس مبارک مہینے کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف اور اس سے متعلقہ مقدس مقامات کے مناسک ادا کرتے ہوئے حج کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہے وہ 10 ذی الحجہ تک وہ 10 یوم کہلاتے ہیں، ان کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ان کی بڑی اہمیت و فضیلت احادیث پاک میں وارد ہے، اور پھر 7 ذی الحجہ کے بعد 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ حجاج کرام یوم الترویہ سے منا کی طرف پہنچتے ہیں، پھر منا سے عرفات کے میدان میں ان کا وقوف ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور پھر 9 10 ذی الحجہ کی شب میں مزدلفہ میں ان کا قیام ہوتا ہے، اور پھر 10 11 12 جمرات کی رمی بھی ہوتی ہے، اور اس میں طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے۔ قربانی اور حلق اور قصر کا جو فریضہ اسلام نے عائد کیا ہے بطور حج کے، اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان مہینوں کا تعارف کروایا، الحج و اشہر معلومات، حج اس کے چند مشہور و معلوم مہینے ہیں، اس طرح اس کے فضیلت قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے حج کی فرضیت۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ مفتی صاحب، ناظرین آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج حج کی فرضیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں، اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو کالز کے ذریعے سے، ٹول فری نمبرز کے ذریعے سے آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 180034544042 پر آپ رنگ کریں، یقیناً آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر کو، ہماری اس نورانی بزم کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون ہیں آج کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہیں؟ انکل میں فاطمہ بول رہی ہوں حیدرآباد سے۔ جی فاطمہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام کی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے۔ جی، اور میرا سوال یہ تھا کہ لڑکیوں پر حج کی فرضیت کب ثابت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور ایک نعت کی بھی فرمائش۔ جی، مدینے چلا میں مدینے چلا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو نعت پاک بھی سنوائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب۔ یقیناً مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے جو بہترین حمد اور نعتیں ہیں وہ لے کر آج حاضر ہوئے ہیں۔ آج ان کے پاس جو کلام ہے مکہ مکرمہ کے سلسلے میں، آئیے کیا کہتے ہیں وہاں کے در و دیوار کے سلسلے میں، یہ سماعت فرمائیے۔ جی اسد بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ
مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر محفل میں سما باندھ دیا اسد بھائی نے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی. ناظرین آئیے ایک کالر کو پروگرام میں اس کلام کے بعد شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ بھوپال سے بول رہا ہوں حضرت. جی دوران حج مقام ابراہیم کی اہمیت جی اس کے بارے میں وضاح فرما دیجیے. جی اپنا نام بتائیں بھائی. محمد صابر. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے. فضائل حج پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو پر. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس وقت کون ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ آج کے لیے بات کرنا تھا کہ جس کے بعد قرضدار ہے, زیادہ قرضدار کیا قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. اگر قربانی کرنا تھا, اگر ہمارے پاس قرضدار میں ڈوبا ہوں جی قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ ٹھیک 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 ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ شہر بنارس سے بول رہا ہوں. بنارس. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاطمہ ہوں. جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں یو پی سے بول رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر مجھے یہ پوچھنا ہے جی کہ جیسے کہ میرے بھی ساس اور سبزینہ ابھی حج نہیں کیا, تو میرے پر میرا حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کس نے حج نہیں کیا؟ جی ٹھیک. اپنا سوال دہرائیں آپ. جی اپنا سوال پھر سے کریں آپ. ریپیٹ کریں؟ جی جی سر میرے ساس سر نے بھی حج نہیں کیا, میرے شوہر نے کر دیا. جی جی وہ وہیں پر رہتے ہیں, ہم لوگ یو پی میں رہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مطلب میرا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین نگارے جنبش چشم زدن میں کن کے ہنگامے, نگارے جنبش چشم زدن میں کن کے ہنگامے, فنا ذات سلیمہ میں ہے آصف برقیہ یارب, سڑے نمرود کے سارے عزائم کو کچل ڈالے, بنا کر ایک مچھر کو مقابل سرقنا یارب. ناظرین فضائل حج پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آپ کو بتا دیں اگر ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ کوئی پیغام اپنے عازمین کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے HAJ حج ٹائپ کریں, اسپیس دیں, اپنا میسیج ٹائپ کریں نام اور شہر کے نام کے ساتھ. ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فضائل حج میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. کچھ سوالات یہاں پر آ گئے ہیں, ان کے جوابات دیے جائیں گے. کلام کے ذریعے سے جو فرمائشی کلام ہے اس کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا یہ پروگرام
ہر ہفتے جو ہے جاری رہے گا، اور ہم آپ کو بتا دیں پیر سے لے کر جمعے تک یہ پروگرام جاری رہے گا، ہفتے میں 5 دن چلے گا، روزانہ 10:30 سے 11:30 بجے تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے ہم آپ کو اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں رحمان ملک بول رہا ہوں راوے سے۔ جی رحمان صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حج کے دن ہے، اگر اس کے پہلے اگر وہ حج کے مقامات کی زیارت کرے تو کوئی عرض ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ جو روزے ہے، اگر قربانی نہیں کر سکے تو جو روزے ہے وہ 3 وہاں رکھنا ہے اور 7 گھر پہ آگے رکھنا ہے، تو جب تک روزے نہیں رکھیں گے، جب تک روزے نہیں ہوں گے، جب تک احرام کی پابندی لاگو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا۔ بھی آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا نا۔ ہمارے اس مقدس سفر والے پروگرام کے سلسلے میں ہم نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، ملاحظہ کیجئے ہماری یہ گفتگو۔ الحمدللہ ای ٹی وی کے ذریعے سے آپ جو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، حاجیوں کی سفر کے تعلق سے، وہ سہولیات کے تعلق سے، ان کے رہنے سہنے کے تعلق سے، ان کی تربیت کے تعلق سے، اور ان کو دینی جانکاری دینے کے لیے ارکان کے تعلق سے جو بتایا جاتا ہے، اس کے تعلق سے یہ جو آپ کوریج کرتے ہیں، الحمدللہ اس سے بہت اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ناظرین کو بھی جو ہے اس سے کافی مدد ملتی ہے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، حاجیوں کو سہولت ملتی ہے، اور اس پروگرام میں اور معلومات بہت زیادہ ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ذمہ داریاں حاجی کی ہے اس تعلق سے تھوڑی بہت بات بتائیں۔ سب سے پہلے ای ٹی وی کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو حج سے متعلق پروگرام جو ای ٹی وی پہ پیش کیا جا رہا ہے کافی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جس سے عازمین حج کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یقیناً ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو تاثرات ہیں یا آپ کی جو تجاویز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے پروگرام پیش کر کے دکھانا چاہیں گے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ سر مدثر احمد میں۔ مدثر صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ سر اننت ناگ کشمیر۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا یہ کوشچن تھا کہ جب حاجی صاحب وہاں سعودی عرب پہنچتے ہیں نا سر، جی سر اس وقت جو وہ حجامت کرنی ہوتی ہے نا، جی سر کیا وہ ایک حاجی دوسرے حاجی جو آپس میں وہ کیا حجامت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک 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 سر اس کے علاوہ بہت شکریہ۔ جو فیمیلز ہوتی ہے نا سر، جی سر ان کی جو وہ بال بھی وہاں کاٹنے ہوتے ہیں نا سر، اس کا پروسیجر۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے، جو سوالات رہ گئے ہیں، سب سے پہلے آغاز ہی ہوا ہے ابھی، اور پہلا سوال ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، فاطمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ لڑکیوں پر حج کی فرضیت کے کیا احکام ہیں؟ اسلام کے جو احکام ہیں اس کے احکام میں یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہوتے ہی احکام اسلام کے مکلف ہوتے ہیں۔ بالغ کب ہوتے ہیں؟ مردوں پر کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں بلوغ کی، جس سے ان کو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ لڑکیوں میں بھی بلوغ کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان علامتوں کے ظہور سے ان کو بالغ سمجھا جاتا ہے، وہیں سے وہ اسلامی احکامات کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے لڑکیوں پر عام طور پر جب سے ماہواری کا آغاز ہوتا ہے وہ گویا سمجھیے احکام شرع کے مکلف ہو جاتی ہیں، ان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز اور روزہ تو ایسے ہیں کہ ان میں کوئی شرائط نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کے لیے ظاہر ہے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگر علامتیں ظاہر نہ ہو بلوغ کی تو لڑکا ہو یا لڑکی 15 سال کی عمر ہو جاتے ہی وہ بالغ سمجھے جائیں گے اور وہ احکامات اسلام کے مکلف ہو جائیں گے۔
صاحب اس کے بعد سوال تھا کہ مقام ابراہیم کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ فرمایا ہے مقام ابراہیم کا ذکر، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور دوسری جگہ ارشاد پاک ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور انہی میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم کی اور فضیلت یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جس پتھر پر آپ کا قیام تھا وہ مقام ابراہیم ہے. اس پتھر کی تاثیر یہ تھی کہ جیسے آپ کو اونچا ہونا پڑتا تو پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور نیچے آپ ہونا چاہتے تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا. تو یہ بڑا اہمیت والا پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے ہمارے محترم کاظم شرفی صاحب سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ندا کرنے کا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا ندا کا کہ بندگان خدا تک یہ آواز پہنچائیں کہ وہ یہاں کشاں کشاں چلے آئیں، پیدل بھی اور اونٹنیوں پر بھی اور سواریوں پر بھی، اور بیت اللہ کا حج کریں. تو جس مقام سے انہوں نے اعلان کیا تھا وہ مقام ابراہیم ہی ہے، اور الحمدللہ آج تک وہ اللہ تعالیٰ کا سمجھیے کہ انعام ہے کہ بطور معجزہ وہ پتھر آج بھی موجود ہے. آپ دیکھیں گے ملتزم کے بازو وہ پتھر ایک پتلی جالی کے اندر محفوظ کر دیا گیا، اس میں شیشہ بھی لگا دیا گیا ہے. مقام ابراہیم ہے، اس کے محاذات میں نماز پڑھنے کی ہدایت ہے. ظاہر طواف بیت اللہ کے جب 7 چکر کر لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم پر نفل نماز جو واجب الطواف ادا کی جاتی ہے، لیکن اس نماز کا حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر اگر پڑھ لیا جاتا ہو افضل ہے، اور وہاں موقع نہ ملتا ہو تو پھر مسجد حرام میں اور جہاں بھی سہولت ہو آپ وہ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں. جی شکریہ مفتی صاحب. اس کے بعد سوال تھا بنارس سے، قربانی قرض لے کر دی جا سکتی ہے کیا؟ ظاہر ہے قربانی صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے. زکوٰۃ میں صاحب استطاعت ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو سال تمام، اور قربانی کے موقع پر یہ شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے ہاں اتنے پیسے آ جاتے ہیں جس سے قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے تو ایسے افراد پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اگر کسی پر قرض ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مقروض ہے، اور جو کچھ رقم اس کے پاس موجود ہے اگر وہ قرض میں ادا کر دے تو اس کے پاس کوئی رقم باقی نہیں رہتی، تو ظاہر ہے وہ صاحب استطاعت نہیں کہلائے گا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. جی ناظرین، آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں اندور سے عرفان شیخ بول رہا ہوں. جی عرفان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سے عرفات کے میدان میں ہم لوگ جو ظہر اور عصر نماز ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم لوگ 2 رکعت پڑھیں گے 4 رکعت پڑھیں گے اگر ہم سفر میں ہیں 15 دن سے کم مکہ میں قیام ہے تو؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کے مقامی حضرات سے حج بدل کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے حج بدل. بہت شکریہ آپ کا. جی نام ایک اور نعت کی گزارش تھی، مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا، اور الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب بھی لیا جائے گا. ابھی فرمائش پوری کی جائے گی. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ایاز بول رہا ہوں الہ آباد سے. جی ایاز بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو سعودی حج پہ جاتے ہیں جی 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 میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی بھائی جی ان کا 15 دن سے زیادہ اگر وہ وہاں مقیم ہو گئے جی تو عرفات مینا اور مزدلفے میں جو نماز پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے جو سوالات رہ گئے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. سوال تھا یو پی سے کہ ساس نے حج نہیں کیا ہے تو بہو نے سوال کیا کہ مطلب ان کے صاحبزادے کے ساتھ یہ بھی حج کریں گی تو کیا درست رہے گا؟ قرآن پاک میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
بیت اللہ تک پہنچنے کے جن کے ہاں اسباب مہیا ہو جائیں اور ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کی ذمہ داریوں کے بھی وہ کفالت کرتے ہوئے سفر کرنے کے متحمل ہو جائیں تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر بہو پر حج فرض ہو جاتا ہے اور ساس سسرے کے ہاں اتنے پیسے نہ ہوں جن سے وہ حج فرض ہو ان پر، تو پھر بہو کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ساس سسرے کا انتظار کیے بغیر اپنا فریض حج ادا کر لے۔ اسی طرح بیٹے پر فرض حج ہو تو ظاہر ہے بیٹے کا فرض ہے کہ اپنا پہلے فرض حج ادا کر لے۔ ماں باپ پر حج فرض ہو تو کسی کا انتظار کیے بغیر وہ اپنا پہلے فریضہ ادا کریں، لیکن اولاد کا فریضہ یہ بھی ہے کہ جب ان پر حج فرض ہو گیا ہو اپنا حج فریضہ ادا کر لیں اور پھر کوشش کریں بساط بھر کوشش کر کے اپنا ماں باپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ جی، اس کے بعد سوال تھا رحمان صاحب نے سوال کیا تھا، جی حج کے دن پہلے کعبے کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، تو حج کے دن سے پہلے اگر وہاں پہنچ جائیں اور اس کے بعد حجامت کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا تو کیا حاجی جو دوسرے رہتے ہیں ان کے ذریعے سے کروائی جا سکتی؟ ان کے سوال کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ جس وقت بال کٹانے کا موقع ہوتا ہو تو حاجی صاحب یا عمرہ کرنے والے اپنے بال از خود کاٹ سکتے یا نہیں کاٹ سکتے، یا کسی اور فرد کے جس کے مناسک پورے ہو چکے ہیں ان کے بال کاٹے جا سکتے یا نہیں کاٹے جا سکتے۔ آپ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عمرے میں جب آپ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائیں تب آپ پر بال کٹانے ہی کا موقع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر حاجی صاحب خود اپنے بال بھی نکال سکتے ہیں۔ کسی ایسے حاجی کے بال بھی نکالے جا سکتے ہیں کہ جس نے عمرے کے اندر صفا مروہ کی سعی تک پورا مسئلہ اپنا حل کر لیا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی اپنے بال بھی خود کاٹ سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کے دن جب جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے اور قربانی کے بعد حلق کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے پچھلے کے سارے جو مناسک ہیں اس سے پورے ادا ہو چکے ہوں اور جمرہ عقبہ کی رمی بھی انہوں نے کر دی ہے اور پھر ان کی قربانی بھی ادا ہو چکی ہے، تب اب حلق کرنے کا موقع ہو تو حاجی صاحب خود اپنے بال خود نکال سکتے ہیں، یا کسی اور حاجی کے کہ جن کا یہ سارا معاملہ طے پا چکا ہے، حلق بھی ہو چکا، جمرہ عقبہ کی رمی بھی ہو چکی، قربانی بھی وہ کر چکے ہیں، تو ان کے بال بھی دوسرے حاجی صاحب بھی نکال سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد علی بول رہا ہوں ناگپور سے۔ جی محمد علی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے یہ بولنا چاہ رہا تھا، اس سال مجھے حج کو جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مبارک مبارک، بہت مبارک آپ کو۔ اور مجھے ہے نا عربی پڑھنے میں تھوڑا سا نہیں آتا ہے، میں ہندی میں پڑھتا ہوں جی، تو مجھے تھوڑا سا تفضل جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سی ہے نا کمیاں محسوس ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے معاف کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک، حج کی سعادت آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین آئیے ہم آپ کو بتا دیں، اگر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے اپنے عازمین کو جو ہے مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں ٹول فری نمبرز کے ذریعے سے۔ ہمارے نمبرز ہیں 180034544042 180042544089، ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ ایس ایم ایس کے لیے HAJ حج ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنا میسیج ٹائپ کریں، اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر، اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہاں سے بول رہا ہوں، محمد منور عالم، پورنیہ ضلع سے۔ جی منور بھائی السلام علیکم۔ منور نام سر میرا۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے حج کرنے کے بعد جی تو کوئی آدمی جیسے کوئی سروس میں وغیرہ ہے تو پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہی جاننا تھا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، عرفان صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہم عرفات میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد وقوف عرفات میں جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، تو کیا قصر کرنی چاہیے؟ آپ اس مسئلے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں اور مینا کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کا 15 دن کا قیام ہو جاتا ہو تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ عرفہ کے وقوف کے دن آپ نماز ادا کریں گے،
تو آپ کو ظہر کی 4 رکعت ادا کرنی پڑے گی اور عصر کی 4 رکعت ادا کرنی پڑے گی. اور آپ اگر مسافر رہتے ہیں تو مسافرین کے لیے اجازت ہے کہ رخصت ہے کہ وہ قصر کر سکتے ہیں, ظہر 2 پڑھیں گے اور عصر کی بھی 2 رکعتیں ادا کریں گے. جی اس سلسلے میں اور ایک سوال تھا مفتی صاحب, یہی قصر کے سلسلے میں اگر وہ مقیم ہو جائیں, مکہ پہنچ جائیں اور 15 دن گزر جائے, اس کے بعد حج کا سلسلہ شروع ہو, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے جن کے منا جانے سے پہلے تک 15 دن پورے ہو چکے ہوں وہ الحمدللہ مقیم ہو جاتے ہیں, اور مقیم حضرات کے لیے قصر کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی, نہ مکۃ المکرمہ کے قیام میں اور نہ ہی منا میں, نہ عرفات میں, نہ مزدلفہ میں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تحقیق ہے. البتہ شوافع و حنابلہ کے ہاں حج کے جتنے دن ہیں وہ سب کے لیے وہاں پر قصر ہے, لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں جو لوگ حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسافر ہوں تو قصر کریں, منا عرفات مزدلفہ میں مقیم ہو گئے ہوں تو پوری نماز ادا کریں. جی مفتی صاحب آخری سوال ہے, حج پر جا رہے ہیں ہمارے محمد علی صاحب, انہوں نے سوال کیا ہے کہ عربی اتنی نہیں آتی مجھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ کہا ہے انہوں نے, کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ سفر حج میں پوری عبادات میں کہیں بھی عربی اگر آپ کو نہ آتی ہو تو عربی کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, تاہم اس سے بے بہرا رہیں, قرآن کی زبان سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے, اور یہ جنت کی زبان بھی ہے, اس سے ہم بے بہرا رہیں, محروم رہیں تو یہ بڑی سمجھیے نقصان کی بات ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اولین فرصت میں قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں, اور عربی زبان میں جو ادعیہ ہیں اور اذکار ہیں اور نماز کے اذکار ہیں اور حج بیت اللہ شریف کے جو ادعیہ اور اذکار ہیں اور تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک, یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے. آپ اگر ہندی میں دعا کر لیتے ہیں طواف کرتے ہوئے, اور مقامات مقدسہ میں آپ ہندی میں دعا کرتے ہیں, عربی میں دعا کرتے ہیں, اردو میں کرتے ہیں, انگریزی میں کرتے ہیں, آپ کو ہر طرح سے اجازت ہے, لیکن آئندہ کوشش کیجئے کہ آپ اولین فرصت میں ادعیہ اور اذکار کو یاد کر لیں, اور خاص طور پر تلبیہ کے کلمات کا سمجھے یاد کر لینا آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو احرام کے موقع پر آپ اللہ اکبر, اللہ اجل جیسے تعظیم کے کلمات کہہ کر بھی اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین ہم اپنے دونوں مہمانوں کے بہت مشکور ہیں, مفتی صاحب آپ کے, اسد بھائی آپ کے. ناظرین آئیے پروگرام اختتام کی طرف چل رہا ہے. جو فرمائشی نعت پاک ہے ہم آخری میں اس کو شامل کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں, ایک ضروری اطلاع دے دیں کہ کل یعنی جمعرات ہم خواتین اسپیشل پروگرام فضائل حج کے سلسلے میں خواتین اسپیشل پروگرام رہے گا. کل آپ خواتین جو تشریف لے جا رہی ہیں اس سفر مقدس میں, وہ اپنے لیے جو اہم سوالات ہیں وہ کر سکتی ہیں. کل یعنی جمعرات رات 10:30 بجے فضائل حج پروگرام کا سلسلہ خواتین اسپیشل رہے گا. ناظرین آئیے پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. ہماری فضائل حج کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسد بھائی نعت پاک پیش کریں, سماعت فرمائیں. جی اسد بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. جھومتا 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 میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے
قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا پھر کرم